لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ایک نئی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم مختلف سوالات جو آپ کی طرف سے ای میل کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ ان سوالات کا تعلق کسی ایک موضوع سے نہیں ہے، متفرق سوالات ہیں۔ جس ترتیب سے ہمیں ملتے رہے ہیں اسی ترتیب سے ہم نے ان کو پروگرام میں شامل کر لیا ہے۔ پروگرام میں سوالات کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا حافظ اعجاز احمد صاحب۔ ان دونوں بزرگان کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کریں گے اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے خلفاء کرام کے ارشادات کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ظہیر صاحب، آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں ماجد جاوید صاحب نے بھجوایا ہے۔ ماجد جاوید صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نہار منہ اٹھ کر پانی پینے کے متعلق آج کل طب میں اور دوسری تحقیقات میں کئی فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا احادیث نبوی میں بھی کسی جگہ کوئی اشارہ اس طرح کا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریق اور آپ کی ایک سنت یہ تھی کہ بعض اوقات حضور جو شخص سوال کرنے والا ہوتا تھا اس کی حالت اور اس کی طبیعت اور اس کے حالات کو مد نظر رکھ کے حضور جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح احادیث میں مختلف اس قسم کے سوال حضور کی خدمت میں کیے گئے کہ بہترین عمل کیا ہے، تو حضور نے اسی کے مطابق بعض لوگوں کو ان کی طبیعت ان کے حالات کے مطابق فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ کسی اور نے پوچھا تو حضور نے اس کی طبیعت اور اس کے حالات کے مطابق اسے فرمایا کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ بہترین عمل ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ فرمایا کہ حج مبرور، جو مقبول حج، کامل شرائط کے ساتھ کیا جانے والا جو حج ہے وہ بہترین عمل ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور دانائی کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، تو اس آپ کی گفتگو میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آج کا سوال ہے نہار منہ پانی کے متعلق، اس کے متعلق احادیث میں جو ایک کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نہار منہ خالی پیٹ، نہار منہ نہیں ہے، خالی پیٹ، بالکل خالی پیٹ جو پانی پیتا ہے تو اس کی جو قوت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو یہ اس میں موجود ہے۔ دراصل یہ بات درست ہے کہ اطباء اور آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی بعض ڈاکٹرز سے بھی میں نے پتہ کیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پانی جو ہے بہرحال صحت کے لیے ایک اچھی چیز ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف اس کی بتائیں کہ خاص طور پہ جب انسان صبح کے وقت پانی پیتا ہے تو آنتڑیوں میں ایک حرکت شروع ہو جاتی ہے اور دماغ کی طرف سے جو ایک میسج جاتا ہے وہ کہ معدے میں کوئی چیز آ رہی ہے تو اس نے ایکٹیو ہونا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان بعض ایسے لوگ جن کو قبض کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہتر صورت ہو جاتی ہے، پانی پینے سے ان کی رفع حاجت جو ہے وہ آسانی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض ایسے مریض جو شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ چونکہ بعض اوقات بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، خاص طور پہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں، کہ رات کو سوتے وقت بعض ایسے غیر ضروری جو مادے ہیں وہ انسان کے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں،
صبح کے ٹائم پانی پینے کے نتیجے میں وہ جو غیر ضروری مادے ہیں ان کے اخراج کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو جو ان کے لیے بہتری کا سامان ہوتا ہے۔ یہ تو وہ طبیعتیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کی، پانی کی کمی کی، پانی کی قلت کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی ضرور دن میں پینا چاہیے۔ تو ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اگر صبح سے پانی پینا شروع کیا جائے تو سارے دن تک اتنا پانی انسان پی سکتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے ممالک میں جن میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی اس طرح، جس طرح ہمارے پاکستان، ہندوستان وغیرہ کے بعض علاقوں میں بہت گرمی کی شدت ہوتی ہے، جس میں پانی کی ایک طلب محسوس ہوتی ہے اور انسان بار بار پانی پیتا ہے، تو اس کی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایسی صورت نہیں، تو اس لیے خاص طور پہ اس پہ توجہ دلائی گئی۔ تو یہ ایسی طبیعتیں ہیں جو گرم مزاج طبیعتیں ہیں، ان کے لیے پانی پینا، نہار منہ پانی پینا بہتر ہے۔ لیکن اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسی طبیعت بھی ہے جن میں جو مزاج ہوتے ہیں خاص طور پہ جن میں رطوبت زیادہ ہے، اور جسے کہتے ہیں بادی مزاج کی طبیعت جو ہے، بلغمی مزاج، بادی مزاج، اس میں یہ صورتحال ہے کہ ان کے لیے بعض اوقات خالی پیٹ پانی پینا جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے، اور یہ چیز کہتے ہیں حکماء، خاص طور پہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس میں خاص طور پہ جس سے میں نے عرض کی کہ حضور تباہی کو سامنے رکھ کے بات فرمایا کرتے تھے، تو اس میں لگتا ہے کہ جس شخص کو یہ جواب دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں خاص طور پہ یہ چیز موجود تھی، تو حضور نے اسے کہا کہ تمہارے لیے اس طرح پانی پیو گے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے الریق، من شرب الماء الریق۔ الریق کہتے ہیں کہ بالکل خالی پیٹ ہو اور بھوک بعض اوقات شدت کی لگی ہو اور ایک دم پانی انسان پیے تو وہ انسان کو نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے پہلے زمانے میں خاص طور پہ بڑے بزرگ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ باہر سے بھاگ کے آیا ہے، پسینہ اسے آیا ہوا ہے، اور یا صبح کا گیا ہوا شام کو وہ آیا ہے اسکول سے یا کالج سے، تو بڑے والدین اسے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک دم پانی نہ پیو، بلکہ کچھ ایک آدھ نوالا کھا کے، تاکہ بعض اوقات خالی پیٹ میں وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ضروریات اشیاء، جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھیں ان کی بہت قلت تھی، غربت زیادہ تھی، تو اس لیے پانی پہ زیادہ گزارا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 2 سیاہ رنگ کی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ بہت کثرت سے گزارا ہوتا تھا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بھی کہا کہ خالی اگر پیٹ ہو تو فوراً پانی اس سے بھرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کچھ جو جسم کی ضرورت ہے، جو غذا ہے، وہ بھی پہلے کھانی چاہیے تاکہ وہ قوت اور جو انسان کی صحت ہے اس کو برقرار رکھ سکے۔ تو یہ اس میں تطبیق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو موجود ہے، لیکن وہ اس قسم کی تباہی کے لیے یا اس قسم کے حالات کے پیش نظر وہ فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اب صاحب ایک سوال ہمیں ایک نوجوان نے ای میل کے ذریعے بھجوایا ہے، ان کا نام میں یہاں مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ والدہ کی تعظیم کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک یہ جنرل حصہ ہے، اگلا حصہ بھی جو ہے وہ دیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں انسان کو والدہ کی بات ماننی چاہیے اور عزت کرنی چاہیے، خواہ وہ غلط بھی ہوں تب بھی ماننی چاہیے؟ اس سوال کے 2 حصے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ والدہ کی تعظیم کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے، ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا چاہیے، احسان کا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر جہاں پہ مومنین کو ہدایت فرمائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہاں پر بھی آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دونوں جگہ پر والدین کا ذکر آتا ہے۔ ایک تیسری جگہ پہ اسی آیت کے آگے جو حصہ شامل کیا گیا ہے
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا کے ساتھ وہاں فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یعنی وہاں پر خاص طور پہ والدین کا ذکر کرنے کے بعد والدہ کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس نے جو بچے کی پیدائش سے پہلے جو تکلیف اٹھائی ہے، پھر پیدائش کے بعد اس کو دودھ پلایا ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک بہت عظیم قربانی ہے، جس کی وجہ سے والدہ کی تعظیم کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ کا۔ پھر اس نے دوبارہ استفسار کیا، اس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آپ کی والدہ کا، پھر فرمایا آپ کی والدہ کا، جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تب آپ فرمایا کہ تمہارے والد کا۔ یعنی اس طرح اس سے والدہ کی تعظیم جو ہے وہ تو واضح ہے قرآن کریم سے، بلکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی رضائی والدہ آتی ہیں تو یہ بھی حدیث سے ملتا ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، یعنی والدہ کی تعظیم تو ہر حال میں اسلامی تعلیم ہے کہ وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ کیا ہر حال میں انسان کو والدہ کی بات ماننی چاہیے؟ تو یہاں پہ بھی قرآن کریم نے اس حوالے سے بھی ہمیں ہدایت فرما دی ہے، فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی اگر عمومی طور پہ یہ نصیحت فرمائی کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ سے اس بات پر جھگڑا کریں یا یہ تجھے مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور تمہیں یہ کہیں کہ میرے ساتھ، اور جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا، تو ایسی صورت میں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر تم نے ان کی بات نہیں ماننی، یعنی ایسی صورت میں ان کی بات نہ ماننے کی اجازت ہے۔ اگر والدین جو ہے شرک کے لیے بلائیں تو پھر نہیں ماننی، دوسرے جو معاملات ہیں یعنی بڑا وضاحت سے فرمایا کہ کیونکہ ساتھ ہی دنیا کے معاملات ہیں باقی، ان میں والدین کی عزت بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، بات بھی ماننی ہے، لیکن جو دنیوی معاملہ ہے اس کے اندر والدین کی اطاعت لازمی نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت میں اگر وہ تمہیں دینی معاملہ جو ہے، یعنی ایسی صورت میں اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا جی کہ میری والدہ جو ہے وہ مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے، اور وہ مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں۔ تو اس پہ رسول کریم نے فرمایا کہ بے شک تم اسے حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ تو دنیاوی معاملہ ہے، اس میں تم سے حسن سلوک ہی کرنا ہے، جو دینی معاملات ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے، تم نے اگر اس کی بات نہیں مانی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی اس کے اندر اس کے ساری ہدایت ہے۔ ایک مرتبہ جب تفسیر کبیر میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مومن نوجوانی کی عمر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب دین کو دیکھ کے اس کو قبول کرنے کی ان میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے اس دین پر قائم ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ایک دین کو قبول کیا ہے تو اس کو سزا بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، کبھی اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی اس کی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، مختلف سزائیں اس کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ اور میں کہ یہ اس وقت اس کو اس نصیحت کو خاص طور پر یاد رہنا چاہیے کہ اس نے ایک بھاری نیکی کی ہے کہ اس نے وقت کے نبی کو قبول کیا ہے، اس وقت اس کو اس نیکی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ اس نے پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بھی جب خاص طور پر جب لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا مختلف مصائب کا، مختلف تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، جو اچھا سلوک ہے، اس کو منع کہیں نہیں کیا گیا، لہذا والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہاں ایسی صورت میں کہ اگر وہ شرک کی طرف یا کسی ایسی بات کی طرف جس کو ایسی دینی بات جس کا علم نہیں دیا گیا آپ کو، اس میں بے شک ان کی بات نہ مانیں۔ یعنی ایسے واضح قرآنی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، اس کے خلاف اگر وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے جو معاملات ہیں اس میں حد الوسع جو ہے انسان کو اطاعت کرنی چاہیے، عزت کا سلوک رکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہو کہ والدین کو اس بارے میں صحیح علم نہیں ہے اور مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ ایسے حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان اس نیت سے کہ میں والدین کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے انسان عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی انسان کو نقصان نہیں ہونے دیتا، بچا لیتا ہے اور برکت دیتا ہے ایسی چیزوں میں۔ اور اس وجہ سے انسان کو یوں سمجھ کے، کیونکہ یہ ہر دور میں یہ جو عمروں کا فرق ہے اور سیکھنے سکھانے کا فرق ہے، اس میں یہ مسائل درپیش آتے ہی ہیں کہ بچے جب
ایک عمر تک وہ یہ کہتے ہیں اور یہ قائم ہوتے ہیں سارے یہ دنیا کہ میرے والدین سب سے اچھے ہیں. آہستہ آہستہ جب وہ والدین اس کو پڑھاتے ہیں، بچے کو سکھاتے ہیں، پھر وہ ان کو کہنا شروع کرتا ہے کہ آپ کو اس بات کا نہیں پتہ جو میں نے سیکھ لی ہے، اور پھر ان سے یہ اختلافات جو شروع ہوتے ہیں. لیکن اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان کو ان سے ہمیشہ عزت کا، اور جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کو جھڑکنا نہیں اور ان کو اف تک نہیں کہنا. ان کی جھڑکنے کا موقع تبھی آئے گا جب آپ کے سامنے اختلاف پیدا ہوگا، دونوں میں رائے میں اختلاف پیدا ہوگا جو ہے، اسی موقع پہ یہ ایسا ہوگا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے جو والدین کر رہے ہیں، اور جو میں سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے. تبھی موقع آئے گا کہ آپ ان کو جھڑکنے کا سوال پیدا ہو، تو اس موقع فرمایا کہ ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ جو ہلکا سا جو اظہار ہے کہ جو افسوس کا یا تنگی کا اف کہہ کے جو اظہار کیا جاتا ہے اس سے بھی منع کیا. اس لیے دنیاوی معاملات میں جیسے مکرم آپ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی ایسا موقع آتا ہے تو انسان کو صبر سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس نیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ کلیتاً ان کے رحم و کرم پر تھا، خدا کے بعد وہ دنیا میں جس ہستی کے رحم و کرم پر تھا وہ اس کے والدین ہیں جنہوں نے سارا کچھ اس کے لیے کیا ہے، اور ہمیشہ بڑی باتوں میں بھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی قربانی دیتے ہیں. یعنی کہ کسی کا قول میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا، اس میں پڑھا، اس نے کہا کہ مجھے محبت کے اور قربانی کے معنی اس وقت سمجھ آئے جب ہمارے پاس 3 سیب تھے اور ہم 3 بہن بھائی اور میری والدہ تھیں. 4 لوگ تھے اور 3 سیب تھے. تو میری والدہ نے کہا کہ یہ ایک ایک تم تینوں لے لو، مجھے تو سیب ویسے پسند ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اس سے مجھے سمجھ آئی کہ محبت کیا ہوتی ہے والدہ کی. حدیث یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا، حدیث میں بڑی خوبصورت مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نظارہ دیکھا، اور اتنا بھایا وہ نظارہ، اتنا اچھا لگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے وہ سارا نظارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور آج ایک خاتون میرے پاس آئی اور غریب تھی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اور اس نے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ 3 کھجوریں ان کو دے دیں. وہ والدہ نے 2 کھجوریں دونوں بچیوں کو دے دیں، اور تیسری کھجور وہ جو ہی منہ میں ڈالنے لگی تو 2 بچیاں جو تھیں انہوں نے اپنے حصے کی کھجوریں کھا کے تو وہ بھی مانگ لی، ہاتھ بڑھا دیا. تو والدہ نے وہ 2 ٹکڑے کر کے ایک اس کو اور ایک ٹکڑا اس کو دے دیا اور خود نہیں کھایا. تو یہ وہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت دی کہ ایسی والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا حافظ صاحب نے بھی، کہ قرآن کریم نے خاص طور پہ والدین کا ذکر کرتے ہوئے 2 بڑی اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کو اس معاشرے میں تو خاص طور پہ، چونکہ ہمارا یہ پروگرام تربیتی بھی ہے اس لیے اس معاشرے میں خاص طور پہ اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل والدین چھوٹے لیول پہ رب اس کی ربوبیت کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگلی نسل کو بچوں کی پیدائش کا وہ ذریعہ ہے. اور دوسری جگہ قرآن کریم نے جو حافظ صاحب نے وہ آیت بھی پڑھی کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس میں اگر ہم غور کریں تو اتنا مشکل کام ہے 9 مہینے کا، ایک چھوٹا سا ½ کلو کا باٹ جو ایک وزن ہے، یا بعض اوقات کوئنز جیب میں ہمارے اگر ہوں تو ہم تھوڑی دیر کے بعد الجھن محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ نکل جائیں تو اچھا. تو وہ 9 مہینے تک ایک بوجھ کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے وہ اٹھا کے رکھتی ہے. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اور اس کے نتیجے میں اس کے
جسم میں کئی تغیرات ہوتے ہیں اور وہ تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے باوجود اور پھر اس کی پیدائش، بچے کا جنم دینا، وہ خود ایک حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اتنی تکلیف کی یہ بات ہوتی ہے کہ سورۃ مریم میں جو حضرت مریم کا وہ قول ہے کہ میں اس سے پہلے فوت ہی ہو جاتی، تو وہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ہر اس عورت کا جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے یہ کیفیت ہوتی ہے، اتنا تکلیف کا ایمان. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام والدین کو دیا. آپ نے جو آیت پڑھی کہ انہیں اف تک کہنے، اف ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنے کا. احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ نے اس بات پہ بھوک ہڑتال کر دی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم جب تک اس مذہب کو چھوڑو گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں. تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ صحابی اپنی والدہ کی مسلسل خدمت اور اس پہ ہر طرح کی ان کی خدمت کر رہے تھے. تو اس موقع پہ کہ کون سا ایسا مقام ہے، وہ کون سی حدود و قیود ہیں جہاں پہ آ کے اسلام نے کہا کہ اب بات نہیں ماننی لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اسی طرح جاری رکھنا. تو اس صحابی نے کہا کہ اے میری والدہ تو مجھے بہت پیاری ہے، لیکن جو دین میں نے اختیار کیا ہے، جو خدا کا راہ میں اختیار کیا ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری. اس لیے اس نے کہا تھا نا کہ میں مر جاؤں گی کھانا نہیں کھاؤں گی، تو اس نے کہا کہ اگر تمہاری 100 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی چلی جائیں ایک ایک کر کے، تو تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس کے باوجود حسن سلوک اس صحابی کا اپنی والدہ کے ساتھ اسی طرح رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اس والدہ کو پھر خود بھی ہدایت کی توفیق ملی اور اسلام قبول کیا. تو یہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور خاص طور پہ اس معاشرے میں بہت ضروری ہیں. اسی لیے ورنہ آپ صاحب نے اس کی جو ہے کافی شافی اس کی تشریح وہ کر دی تھی، لیکن سوال میں پوچھنے والے کا نام بھی اسی لیے میں نے مینشن نہیں کیا کہ کسی کے لیے وہ پرسنل نہ ہو کہ ان کے متعلق، لیکن سوال میں سے اس کے الفاظ میں سے ایک ایسی سمیل جو ہے وہ آتی تھی کہ گویا کے والدین جو ہیں وہ ہر بات ان کی کو ماننی ضروری تو نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ضرور اس پہ وضاحت سے جو ہے وہ پیش کر دیں اور معاملہ جو ہے وہ کھول دیا جائے ہر طرح سے. جیسا اگلا سوال ہمارے پاس ہے، شیخ عارف محمود صاحب ہیں، فیلتھم یو کے میں رہتے ہیں، پہلے غالباً ان کا مردان سے تعلق ہے. شیخ صاحب آپ نے جزاک اللہ آپ کی وہ ای میل میرے پاس ہے جس میں آپ نے سوالات جو ہیں وہ کافی سارے ہمیں بھجوائے ہیں، تو ایک ہی پروگرام میں نہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری پروگراموں میں ہم آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سارے سوالات آپ کے مکمل ہو جائیں گے. میرے سے سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی فون وغیرہ آ جائے تو کیا اسی جگہ رک سکتے ہیں یا جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے؟ ایک اور بھی حصہ ہے، یہ پہلے آپ بتا دیں پھر ایک اور سوال ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا ایک ادب اور احترام، اس تلاوت کے کچھ آداب ہیں اور اس کے لیے، اور خاص طور پہ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اتنی لمبی آیات بھی نہیں ہیں، اور انسان کو اگر کوئی فون آج کل کے زمانے میں 2 4 6 گھنٹیاں تو ہوتی ہیں فون پہ، یہاں تک کہ اگر باہر بھی کوئی بیل دے رہا ہے تو انسان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا موقع اور ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کو مکمل کر لے، اس آیت کو مکمل کر کے پھر اسے رکھ کے پھر وہ جا سکتا ہے. اسی طرح فون بھی اٹھا سکتا ہے. تو عام حالات میں ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اس آیت کو یا اس حصے کو مکمل کر کے، حصے سے مراد ہے کہ آیت پہ چونکہ رکتا ہے انسان، ختم ہوتا ہے ایک مضمون، تو اس آیت کو مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے کاموں کی طرف توجہ کر سکتا ہے. چونکہ قرآن کریم نے جہاں پہ ایمان کا حکم فرمایا اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اعمال صالح بھی بجا لانا ایک مومن کا اولین فرض ہے. تو اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ فقہاء نے بھی، علماء حدیث نے، علماء تفسیر نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ عمل صالح سے مراد وہ کام ہے جو اس وقت ضروری ہے. بعض اوقات اس میں مثال بھی فقہاء نے دی کہ یہ تو تلاوت قرآن کریم ہے، ایک فرض جو فرض چیز ہے نماز ہے، کہ انسان اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ آگ لگ گئی، یا وہ دیکھتا ہے کہ یا اس کو محسوس ہوتا ہے
کہ کسی کو خطرہ ہے، کوئی بچہ ہے، اس کی طرف کوئی سانپ یا کوئی ایسے آموزی جانور بڑھ رہا ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ عمل صالح یہ ہے کہ اس بچے کی جان بچائی جائے، اور یا اگر آگ لگ گئی ہے تو اس آگ سے بچاؤ کا اہتمام کیا جائے، نہ یہ کہ انسان وہیں پہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ تو یہاں تک انہوں نے یہ دی ہے کہ اس وقت انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کون سا عمل اس وقت عمل صالح بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو اگر تو کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے اس پہ، تو جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر اسی وقت بھی اسے چھوڑ سکتا ہے، اور لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو عام حالات میں ادب کا تقاضا اور اس کی تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو مکمل کر کے پھر انسان دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، ان کا شیخ صاحب کا ہی ایک اور سوال کا حصہ تھا قرآن کریم کے متعلق ہی۔ وہ کہتے ہیں کیا قرآن کریم کو بوسہ دینا شرعی لحاظ سے درست ہے؟ بوسہ دینا دراصل ایک محبت کا تقاضا، ایک محبت کا اظہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، بلکہ ایک بدو نے، جو مضافات سے آنے والے شخص نے دیکھا کہ حضور نے اپنے بچے کو چوما ہے، نواسے کو، تو اس نے اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیری دل سے محبت اور شفقت چھین لی ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ بچوں سے محبت کا اظہار کے طور پہ انسان قرآن کریم بھی دراصل اگر انسان اس نیت کے ساتھ کہ یہ خدا کا ایک کلام ہے، خدا کا ایک پیغام ہے جو ہمیں انسان کو عطا کیا گیا، اس نیت سے اگر وہ اس کو جذبات میں آ کے بوسہ دے دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریق تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تو ایک صرف پتھر ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے آقا کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان کیا کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے آستانے کا ایک پتھر ہے، تو پھر اس خدا کی ذات سے محبت کے نتیجے میں اسے بوسہ دیتا ہے۔ تو خدا کے لیے تو ہر چیز جائز ہے، انسان کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدے میں گرتا ہے، تو اسی طرح خدا تعالیٰ کے اس کلام کو، اس کا پیغام سمجھتے ہوئے، اس کا کلام سمجھتے ہوئے اگر کوئی بوسہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت اقدس مسیح، اگرچہ وہ شعر ہے لیکن اس شعر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا خوبصورتی سے اسی چومنے کے لفظ کو استعمال کیا بوسہ دینے کا، کہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا۔ یہی ہے کہ خدا حضور حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں جو قرآن کی محبت تھی اس کا اظہار ہے کہ یہ چونکہ تیرا صحیفہ ہے، اس لیے اسے بار بار چومنے کو، اسے بوسہ دینے کو میرا دل کرتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جن دوستوں کے سوالات ہمارے پاس ہیں ان میں عائشہ صدیقہ صاحبہ ہیں، موسیٰ رحمان صاحب پاکستان سے، سہیل ریاض احمد صاحب، شازیہ عزیز صاحبہ، ان دوستوں کے سوالات جو ہیں ان پر گفتگو کریں گے اور ایک دو اور سوالات بھی شامل کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔